ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا دن جس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، سب سے پہلے کال کو شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو علی موسی صاحب، آپ کو بھی سلام جناب محمد علی بھائی، لندن سے بول رہا صاحب. جناب علی، جناب علی، کیا بات ہے. آج کا دن دو مبارکیں، دو خوشیاں ہیں، دو انبیاء علیہ السلام کی جو نا وہ کیا ہے، ایک آخری نبی ہے اور ایک ان کے جو پیچھے چلے گئے ہیں. تو ماشاءاللہ امت آج خوشیوں میں ہے، یعنی کہ پورا جہان آج خوشیوں میں ہے کہ دو انبیاء کی مبارکباد. بے شک آپ کو بہت مبارک. مبارکباد اپنے جو ہماری کرسچن برادری ہے ان کو دینے کے ساتھ ساتھ ہم ان سے ایک معذرت بھی اور معافی بھی مانگتے ہیں کہ محمد علی جو نجاشی کے دربار میں ہمارے بہت پیارے صحابی تھے، حضرت جعفر، انہوں نے جو سورہ مریم پڑھی تھی وہ ہم آپ تک نہیں پہنچا سکے. یہ ہمارا قصور ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ سورہ مریم آپ تک پہنچ جائے. تو ایک میں بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم کیجئے سوال تھا جو پروگرام ہے، وہ میرے پریزنٹر ہیں، ان کا نام بول رہا، مجھے ان کا نام چاہیے. کیا نام ہے؟ علی شان بھائی. علی شان حسین. علی شان بھائی نے کل میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، انہوں نے ایک امت کی بڑی توجہ دلائی ہے جس کی طرف ہمیں ناکامی ہے. یہ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو علی جان شاہ صاحب نے اس طرف بڑی ہمیں توجہ دلائی ہے. ویسے ایک بات کہوں محمد علی بھائی، جی آپ بظاہر ناکامی نظر آ رہی ہوگی مگر کامیابی ہے، کیونکہ امت جو ہے وہ جو حق پر ہیں وہ سب ایک جگہ پر ہیں، چاہے کتنے ہی فرقوں سے ہوں. اس وقت جو ہم نے تصویریں بھی دکھائیں آپ دیکھیں، اس میں شیعہ سنی کی قید نہیں ہے، شیعہ سنی عیسائی کسی قید نہیں ہے. جو حق کے پرستار ہیں وہ ہمیشہ ایک طرف ہیں اور جو باطل ہے وہ ایک طرف ہے. یعنی امت واحدہ کا تصور آج بھی ہے. بالکل. جس طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے نا، میں اس کی طرف امت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ صومالیہ میں الشباب ایک گروپ ہے جنہوں نے ایک بس کو روکا، اور اس بس میں ہمارے کرسچن بھائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے. الشباب گروپ نے کہا کہ مسلمان تم علیحدہ ہو جاؤ، اور عیسائیوں کو کہا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ، ہم نے ان کو مارنا ہے. اور مسلمان بھائیوں نے کہا تھا کہ اگر مارنا ہے تو تم ہم سب کو مارو. انہوں نے جدا نہیں کیا اپنے کرسچن بھائیوں کو، ان سے جدا نہیں ہوئے. بالکل. اور یہ ان کی علی شاہ جان صاحب کی جو توجہ دانی تھی کہ جو ہمارا میڈیا ہے، جس محاذ پہ اس نیوز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا تھا کہ یہ مسلمان ہیں کہ جو محبت اور پیار کا پیغام اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے غیر مسلمان بھائیوں کو مرنے نہیں دیا. یہ چیز BBC نیوز نے نہیں اٹھائی. یہ محاذ تھا جس محاذ پہ ہم کو فائٹ کرنی تھی، کہ یعنی کہ ایک علی جان بھائی صاحب نے جس طرح توجہ دلائی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے محاذ میں، حالت جنگ میں. ہاں، بہرحال ہماری ادارے کی پالیسی نہیں کہ ہم کسی ادارے کا نام لے کر کہیں. بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی کسی ادارے، میں نے نام لیا. تو یعنی کہنے کا دنیا کے دوسرے چینل جو ہیں، علی جان صاحب اکیلے نے آواز اٹھائی، لیکن پوری مسلم امت سوئی ہوئی ہے. انہوں نے اس بات کو نہیں ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو یہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. اینی وے، تو یہ تو کام چلتا رہے گا، لیکن آج خوشیوں کا دن ہے، سب کچھ ہے. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کیا کہتے ہیں تباہ ہونے والی ہے. تو میں نے ابھی کمپلیٹ نہیں کی ہے، لیکن وہ 2 شاعر ہیں، وہ آپ کو میں پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا کیا ہوگا آخرت میں. تو دنیا تو واقعی تباہ ہونے والی ہے. اس کے اوپر مجھے وہ سورہ مبارک بھی یاد آ گئی، کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ سورہ القاریہ القاریہ. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 میں نے بند پیش کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بسم اللہ. ہاں، لکھا ہے جدا، یہ قیامت کا منظر ہے. جدا ہوں گے فنا ہوں گے جو آئے ہیں، سب فنا ہوں گے، یہ وعدہ ہے تیرے رب کا، یہ وعدہ ہے میرے رب کا، جو آئے ہیں سب فنا ہوں گے، محمد کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو ماننے والے نہ جدا ہوں گے
ना फना होंगे, ये वादा है तेरे रब का, ये वादा है मेरे रब का। थैंक यू मोहम्मद भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, टाइम देने का जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, वो आप उसको एक डिफरेंट अंदाज में ले गए। मैंने ये कहा था कि दुनिया अपने अहल के साथ, यानी ये फ़ानी जगह है, जो आया है उसका सिलसिला आने और जाने का जारी रहेगा। ये नहीं कहा मैंने कि वो क़यामत नाजिल होने वाली है, उसका मकसद ये था कि जो आया है उसने जाना है, फ़ना होने वाली चीज़ है। बहरहाल एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। I'm Hira Batul and I'm calling from Leicester and I would like to recite Surah Ash-Shams. MashaAllah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل يا علی یا علی. يا رسول الله لبيك يا رسول الله. Thank you. Allah Hafiz. اللہ حافظ، اللہ حافظ. ماشاء اللہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا، کیسے مزاج ہے؟ جناب نقوی صاحب آپ کی بھی خدمت میں سلام. الحمدللہ. وعلیکم السلام. آج ہم جو پاکستان میں ہیں تو ہمیں 3 قسم کی خوشیاں مل رہی ہیں ماشاءاللہ. ایک تو رسول پاک کا، چونکہ یہ مہینہ ہے تو ہر روز ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ، پورا ہر روز ہے خوشیوں کا روز ہے. دوسرے حضرت عیسیٰ جو ہمارے نزدیک بھی انتہائی محترم نبی تھے، اور کلام پاک میں خداوند عالم نے خود نے کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ہر نبی باعث تعظیم ہے، اس کے لیے قابل تعظیم ہے. تو وہ ہماری ان کی ولادت ہے، اس کو بھی ہم خوشی کے ساتھ میں قبول کرتے ہیں. اور تیسری خوشی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم علیہ السلام، قائد اعظم کا یوم ولادت ہے. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول پاک کی طرح عالم اسلام میں اتحاد کی تلقین کی. کبھی انہوں نے، وہ خود کیا تھے، انہوں نے اپنی اس میں وصیت میں لکھا بھی کہ میں اثنا عشری شیعہ مر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی سنی اور شیعہ یا کسی اور مسلک کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی. لوگوں نے ان کو عام طور پر جب آدمی بڑے ہوتے ہیں تو ان کے حرصے بھی پیدا ہوتے ہیں، کافر اعظم بھی ان کو کہا گیا، لیکن یہ کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات کسی کے خلاف ایسی نہیں کی کہ جس میں
کے اوپر قابل اعتراض ہوتی ہو۔ پھر یہ کہ باوجود اس کے ان کو کافر اعظم کہا گیا، بالکل غلط بات تھی، لیکن یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اچھے مسلمان تھے، اور ان کا رسول پاک سے جو ان کے دل میں ان کا احترام تھا، اس کا ایک مظہر اس بات کا ہے کہ انہوں نے جب انگلینڈ کے اندر تعلیم حاصل کی وکالت کی تو انہوں نے اس ادارے کو پسند کیا جس کے اوپر حضرت محمد کا نام سب سے پہلے لکھا ہوا تھا، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے لنکن سنگھ کے اندر تعلیم حاصل کی کہ اس میں دنیا کے سب سے بڑے مصلحین ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور سب سے ٹاپ کے اوپر جو نام تھا وہ رسول پاک کا تھا۔ تو ہمیں ان کی پیدائش کا بھی دن بہت ہی خوشی کے لیے خوشی کا باعث ہے، تو ہم بہت خوش ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں آج دن خوشیاں دی ہیں، اور خدا کرے کہ یہ اتحاد باقی رہے، اور ہم سب کے سب، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ فرنگی ہوں، چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا کوئی بھی مسلک ہو، خدا کرے سب میں اتحاد ہو، عالم اسلام کو ترقی ملے اتحاد کے ذریعے، اور ہم جو اب تک دوسروں کی دست نگل رہے ہیں وہ نہ رہیں، اپنے اوپر بھروسہ کریں، اور خدا کے فضل و کرم سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، بہت خوبصورت بات کی۔ اور جی بالکل، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح۔ جی ناظرین، آپ کو ہم یقیناً آج 25 دسمبر ہے اور بانی پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح کا آج جو ہمیں پیدائش بھی ہے اس کی بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر جو ہے وہ اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بالکل، ہماری بات ہو رہی تھی اس سے قبل کالرز کے آنے سے پہلے کہ جو ہم نے خط کے اندر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کی بعثت کو جو بیان کیا گیا، ان کے معبوس ہونے کو جو بیان کیا، وہ بھی دیکھیں وہی بالکل، یعنی خدا نے قرآن کی آیت ہے نا، عند اللہ دین الاسلام، خدا کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی تھا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت عیسوی شریعت ہو، حضرت موسیٰ کی موسوی شریعت ہو، یا رسول پاک کی شریعت ہو، تو شریعت محمدی ہو، اس کو خدا نے کہا کہ عند اللہ دین الاسلام، کہ میرے نزدیک تو اسلام تھا۔ یعنی گھاٹ کے اوپر جو مشرع، یعنی آپ کوئی بھی اگر آپ سمندر سے کسی چیز سے پانی لینا چاہیں، تری میں اترنا چاہیں، تو آپ کو ایک گھاٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں سے اندر داخل ہونے کا راستہ ہو، ورنہ اگر کسی اور جگہ سے آپ داخل ہونے کی کوشش کریں گے ڈوب جائیں گے۔ تو اس شریعت، اس گھاٹ کا نام ہے، چاہے وہ عیسوی شریعت ہو، موسوی شریعت ہو، محمدی شریعت ہو، خدا کے نزدیک اسلام تھا، اور اس کی روش ایک ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بعثت بھی ایک ہی ہے، رسول اللہ کی بھی بعثت اسی لیے ہے، مظلومین کی حمایت کے لیے۔ جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں تمام عیسائی بھائیوں کو، جی سجاد صاحب، تمام مخلوقات کو عیسیٰ علیہ السلام کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب اولاد نوح ہیں، اور سب ایک ہی ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، تو آگے ان کی اولادیں کیسے عیسائی اور یہودی ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی مسلمان ہیں۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ایمان والے ہیں، اور صرف ایمان لانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قائد اعظم کی یوم جی خاصی ڈراپ ہو گئی، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے اور دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ تو بات ہی ہو رہی ہے کہ خدا کے نزدیک جو دین کا نام وہ اسلام تھا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام نبیوں کی بعثت، ان کے اعزاز و مقاصد ایک ہیں، کیونکہ خدا نے ان کو بھیجا، معبوس فرمایا، کتابیں دیں، ان کتابوں کے اندر بھی ربط سارا پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا جو توریت، انجیل و زبور کا ذکر کیا، جو 3 اور آسمانی کتابیں تھیں، حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، ان تمام کے قصہ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، کہ تمام انبیاء ما سبق کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، حضرت عیسیٰ کی حالت جو زندگانی ہے اس کے اندر موجود ہے، تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے الہی دین کا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اگر ہم اس لڑی کو سمجھ گئے تو یہ تمام جو تفرقے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، خون بہنا بند ہو جائے گا، کہ آپ عیسائی، میں مسلمان، فلاں 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 نہیں، یہ تمام ادیان الہی کو جو ماننے والے ہیں، جو خدائی
شریعتوں کے اوپر چلنے والے ہیں، ان کی رفتار ایک ہے. بعد میں بگاڑ کیا مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوا ہے کہ ہمارے کے یہاں 72 فرقے نہیں ہو گئے ہیں، کہ ہمارے کے یہاں رسول کو ہم جیسا نہیں کہہ رہے ہیں آج کل، کہ ہمارے کے یہاں بھائی کو قتل سے نہیں کرا جا رہا. تو پھر عیسائیوں پہ اور دوسری قوموں پہ اعتراض کیوں؟ ظاہری بات ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی فکریں بدلتی ہیں، اس کے اندر انحرافات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر تغیرات ایجاد ہوتے ہیں اور وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں. اس طرح عیسائیت بھی بٹی، یہودیت بھی بٹی، اسلام بھی بٹا، مگر جو چیز ابھی بھی ایک چیز زندہ ہے وہ الہی افکار ہیں جو توریت سے، انجیل اور زبور سے ہوتے ہوئے قرآن کریم تک آئے. اور قرآن ان تینوں کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. قرآن جو آخری کتاب ہے وہ تینوں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی لیے اسلام جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتا ہے اور آپ کی گواہی دیتا ہے، کلمے میں آپ کی شہادت بیان کرتا ہے، آپ کو اپنا رسول برحق مانتا ہے، آخری پیغمبر مانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کی پیغمبری پر ایمان لائے، ان کے نبی ہونے پر ایمان لائے، ان کی کتاب پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، ان کی کتاب پر ایمان لائے، ان کے تمام حالات زندگی پڑھے، ان کے واقعات سے درس عبرت لے، اور ان تمام چیزوں کو لے کر اسلام کے اندر آئے گا تو اس کا اسلام کامل ہوگا. یہ تمام چیزیں ہیں. بہت اچھا خوبصورت موقع ہے کہ ربیع اول بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہے، اور آج حضرت عیسیٰ کا بھی میلاد ہے. تو یہ ہمارے عیسائی بھائیوں کے دماغ میں جو چیزیں، جو نفرتیں اور یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں کہ جی ہنگامہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے توہین رسالت کر دی. وہ کیوں توہین رسالت کریں گے جب آپ ان تک مکمل پیغام پہنچائیں گے؟ ہمارے رسول کا پیغام حضرت عیسیٰ کے پیغام کا تسلسل ہے. حضرت عیسیٰ ہی کی وہ شریعت ہے جو کہ آگے بڑھی، کیونکہ خدا کے نزدیک تو دین اسلام تھا. جب شریعت کو مسخ کیا گیا، اس کے اندر فتنہ ایجاد ہوا تو رسول نے دوسرے پیغمبروں کو بھیجا، پھر اس کتاب کو نئے سلسلے سے احیا کیا، اس کا نام قرآن رکھا، اس قرآن کے اندر تمام جو ہے وہ توریت، انجیل و زبور کے ذکر کو رکھا. تو یہ اگر ان افکار کو سمجھا دیا جائے تو عیسائی کی سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا، ایک مسلمان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا کہ یہ تمام الہی مذہب کے پیروکار ہیں. ان تمام کے جو پیغمبر آئے، انہوں نے جو ایمان لائے اپنے اپنے ٹائموں پر، تو وہ یقیناً تمام مومنین ہیں. جو حضرت عیسیٰ پر اس زمانے میں عیسائی مومن تھے وہ تمام جنتی ہیں، وہ تمام اہل نجات ہیں، وہ تمام نجیب ہیں، وہ تمام آگ سے بری ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر اس وقت ایمان لائے. جیسے جیسے جب بھی خدا نے پیغمبر بھیجا، حکم دیا، تو شریعت ایک ہی تھی، نام تبدیل کیا. چونکہ لوگوں نے فتنہ ایجاد کیا، کتاب خدا میں تحریف کی، خدا نے دوسرا پیغمبر بھیجا، نئی کتاب کے نام سے پچھلی کی تصدیق کی اور ان احکامات کو پھر جاری کر دیا. تو ہمیں آج اپنے پیغام اخوت و محبت دینے کا یہ بہترین موقع ہے کہ تمام عیسائی برادری کو بھی، تمام اہل دنیا کو، تمام لوگوں کو جو ہماری زبان سمجھتے ہیں اور اس چیز کو وہ درک کر سکتے ہیں، تو وہ پیغام اخوت و محبت ہمیں پیش کرنا ہے کہ یہی پیغام حضرت عیسیٰ کا بھی ہے، یہی پیغام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے. اور ہم نے روح اللہ خمینی کا خط پڑھ کے بھی آپ کو سنایا. امام خمینی نے بھی انہی تمام افکار کو سامنے پیش کیا. کہیں پر ہی نہیں کہا کہ وہ عیسائی ہمارا کیا تعلق نہیں. ان کی عید ہے تو ان کو عید مبارک بھی دی، اور ان کو ان کے مذہب کے حساب سے اس زبان میں ان سے کلام کر کے ان کو بتایا کہ خدائی افکار کیا تھے اور آج تمہارے ساتھ تمہاری ظالم حکومتیں کیا کر رہی ہیں. میرا خیال ہے یہی بہترین دن ہے جب آپ اپنے تبلیغ کا جو ہے ایک نیا دور شروع کر سکتے ہیں. اور ان کو اصل میں یہ جو تکفیری قوتیں ہیں، ان کا تو کوشش یہ ہے نا کہ یہ اسلام کو اتنا، اصل میں یہ شیطان کے ماننے والے ہیں، اس طرح سے اس کی شکل بنا کر پیش کریں کہ صرف تفرقہ رہ جائے بیچ میں اور کچھ نہ رہے. لیکن ہم ایز اے پرسن، ایز اے انڈیویجول، ہم سب کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے، ہم اخلاق سے، اور جو ہمارے اندر ہمیں مل کر جو ایک اجتماعی شکل میں ان کو بتانا چاہیے کہ ہم امن پر یقین رکھتے ہیں، تشدد پر یقین. ہر اخوت و محبت کی آواز الہی آواز ہے، اور ہر تفرقے اور دنگے کی آواز شیطانی آواز ہے. تو یہ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو کوئی مسئلہ. جاتے جاتے ہم ایک کال جو ہے وہ لیتے جائیں گے، اس کے بعد میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین ویسے بھی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کی چھٹیاں اچھی گزریں گی، ویکینڈ بھی ہے، اور آپ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکیں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ منڈے کے دن پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.